بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ پاکستان سپر لیگ تو اختتام پذیر ہوئی، لیکن میرا آج گفتگو کرنے کا مقصد ہرگز کرکٹ نہیں ہے۔ آج میری بات، آج میری التجا، آج میری گفتگو، آج میری بات چیت اپنے مالک حقیقی سے ہے۔ آج بات ہوگی اللہ کی، آج بات ہوگی اللہ کی مخلوق کی، آج بات ہوگی اللہ کے قانون کی، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اپنے ارد گرد پوری دنیا میں ہوتے ہوئے پچھلے چند ہفتوں سے میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے یہ۔ بہت سوچا، بہت سمجھا، سوشل میڈیا بھی دیکھا، تاریخ پہ بھی نظر ڈالی، لوگوں سے بھی گفتگو کی، بحیثیت ایک ڈاکٹر بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کری، بہت سارے لوگوں سے بات کری، امریکہ میں ڈاکٹروں سے بات کری، برطانیہ میں بات کری، پاکستان میں بات کری، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میری عقل سے باہر ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کی عقل سے یہ بات باہر ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں نہ میں نے اپنی 52 سالہ زندگی میں کبھی سوچی تھی اور نہ کبھی دیکھی تھی۔ لیکن جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے اللہ سے جب بات کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ آواز سے آواز ملائیں۔ اگر کہیں آپ کو میری آواز میں، کہیں میری گفتگو میں، میری ایمانداری میں، میری گویائی میں کہیں کوئی کمی نظر آ جائے، یا کہیں کوئی غلطی یا کمی بیشی نظر آ جائے، تو مجھے ٹوکی اور کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ بلکہ وہ بھی چھوڑیے، آپ قرآن اٹھائیے، آپ سجدے میں جائیے اور اپنے اللہ سے وہ باتیں کیجیے جس کا شاید لب لباب میں ایک حقیر سا طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں کہ یہ کورونا وائرس جو ہے، اس میں کس طرح بچنا ہے، کیا کیا علامتیں ہیں، کتنے دن تک چلے گا، کس طرح کے معاملات ہیں، میں ان سب چیزوں میں نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر ہوں، 10,000 جگہوں پہ سوال کیے جاتے ہیں، 10,000 لوگ اس موضوع پہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کئی جگہوں پہ اپنی ماہرانہ رائے دی ہے، اپنے حساب، ڈاکٹری کے حساب سے بات کری، لیکن آج اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں کرنی نا۔ وہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے، ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے۔ آج تو بات ہوگی میرے اور آپ کے اعمال کی۔ آج میں صرف اپنے اعمال کی بات کروں گا، آج میں صرف اپنی بات کروں گا، کیونکہ آپ لوگ یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ بہتر نہ صرف انسان ہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ قصور اس کورونا وائرس میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ قصور اس کورونا وائرس کا، قصور اس وبا کا، قصور اس تکلیف کا، قصور اس عذاب کا میں ہوں۔ میں بحیثیت ایک انسان، میں بحیثیت ایک کلمہ گو، میں بحیثیت امت محمدی کے نعرے لگانے والا، میں ایک امتی کی حیثیت سے قصوروار ہوں۔ میرے اللہ، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے اللہ، میری جان، میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ غلطی میری ہے میرے اللہ، غلطی میرے مسلمان بھائی بہنوں کی بھی شاید ہے، یہ غلطی امت مسلمہ کی ہے، قصور ہمارا ہے، قصور ہماری وجہ سے ہے۔ ہم نے آواز نہیں اٹھائی ظلم پر۔ ہاں اللہ میاں، ہم بھول گئے کہ تم نے ہمیں اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ میاں، ہم بھول گئے کہ جب انسانوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ میاں، ہم بھول گئے کہ جس وقت B-52 کے بم گر رہے تھے اس وقت ہم اپنے گھروں میں شادیانے بجا رہے تھے، اپنی تقریبات میں مصروف تھے۔ اللہ میاں، غلطی ہماری ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم بھول گئے کہ جب روزانہ بھوک سے 8,000 بچے اس دنیا میں مرتے ہیں تو ہم اپنی ٹیبل سجا کر کے 14-15 قسم کے کھانے رکھ کے پھر بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اللہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ خدا کی قسم، میرا ایمان ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں 1.5 ارب مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کر دیجیے۔ آپ نے معاف نہیں کیا نا، خدا کی قسم کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ میں معافی مانگتا ہوں میرے اللہ، مجھے پتا ہے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ میرے اللہ، کوئی چیز میری آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ، میں مسلمان بھائی، انسانیت کا میں نے وہ حال کیا ہے ان سالوں میں کہ انسانیت تڑپ اٹھی، ستم غضب میں آپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہمارے لیے، آپ نے مسجدوں کے دروازے بند۔ اللہ، میں اتنا غصہ نہیں، میرے اللہ اتنا غصہ نہیں۔ میں
استغفار پڑھتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا، یہ ملک ہم نے قرآن کے نام پر لیا، یہ ملک ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا، اور آج اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر چیز ہو رہی ہے۔ اب ہم نے وہ حکمران چنے جنہوں نے ہماری بوٹیاں نوچ لی، ہم نے وہ حکمران چنے جنہوں نے چوریاں کری، ہمارے یہاں سے انصاف اٹھ کے غائب ہو چکا ہے۔ یاد کرے وہ وقت جب عمر فاروق کا زمانہ تھا کہ جناب ایک عورت کھڑی ہو کے سوال کر لیتی تھی کہ اے عمر، تمہیں تو مال غنیمت سے اتنا کپڑا نہیں ملا تھا کہ تمہارا پورا لباس اس میں سل جائے، آج تم کیسے لباس پہن کے کھڑے ہو؟ تو اس وقت کا امیر، اس وقت کا شہنشاہ، اس وقت کا بادشاہ اس عورت کو مطمئن کر کے جواب دیتا ہے۔ آج ہمارے حکمران جن کی بیٹی نہیں بھرتے، اللہ میں ان کی بیٹی نہیں بھرتے، آج ان کی حالت دیکھ کہ ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں ملکیتیں، ہزاروں کروڑوں کے اکاؤنٹ، قصور ہمارا ہے، اللہ قصور ہمارا ہے، ہم نے ان کو چھوٹا، ہمیں معاف کر دے، ان کو بھی معافی کی توفیق دے یا اللہ۔ ظلم کا نظام ہے، مانتا ہوں ظلم کا نظام ہے، اللہ اس ظلم کے نظام کو آپ ختم کر دے، اپنا گھر کھول دے اللہ میاں، اپنا گھر کھول دے۔ میں ہاتھ جوڑا اللہ میاں، مجھے سجدہ کروا دے، میں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ میاں، کلمہ پڑھتے ہیں اللہ میاں، مجھے پتا ہے یہ ہاتھ دھو لو، یہ ناک صاف کر لو، یہ کیا یہ لگا لو ہاتھ میں، سینیٹائزر لگا لو، یہ سب کچھ اللہ میاں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ میرا مالک ناراض ہو گیا ہے، میرا مالک قہر میں ہے، میرا مالک غصے میں ہے۔ اگر مالک غصے میں ہے تو پھر غلام کہا جائے گا اللہ میاں، کہا جائے گا۔ مانتا ہوں کہ میری ہزاروں لاکھوں بے گناہ جانیں پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اس دنیا میں اپنے سامنے جاتے دیکھی اور ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہتی، کیونکہ ہمارا گھر محفوظ تھا، ہماری ٹیبل کھانے کی بھری ہوئی تھی، ہمارے پیٹ میں کھانا موجود تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے پوچھا، ہر دفعہ ہم کو علامتیں دی، ہمیں ویک اپ کال دی، ہم نے نہیں سنا۔ آج زندگی اس دہانے پہ لے آئی ہے، اس جگہ لے آئی ہے کہ ہمیں اپنی فکر سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر، بچوں سے زیادہ ان کے بچوں کی فکر ہے، لیکن کوئی کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ ہم جس سے بات کرنے جاتے ہیں لگتا ہے اسی سے ہم رسیم لے لیں گے، ہم اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ہم مسجدوں کے اندر نہیں جا پا رہے، ہم اپنے بچوں کو گلے لگا نہیں پا رہے۔ اللہ میاں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ بھی پتہ ہے اللہ میں مان رہا ہوں، میں 1.5 ارب مسلمانوں کی طرف سے مان رہا ہوں، میرے اللہ خدا کی قسم استغفار کر رہا ہوں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ۔ آپ نے معاف نہ کیا تو کہاں جائیں گے، کس سے مانیں گے اللہ؟ کون ہے اس قابل؟ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کو آپ کے پیارے نبی کا واسطہ، میرے اللہ معاف کر دیجئے۔ سو مجھے پتا ہے قصور ہمارا ہے اللہ، قصور ہمارا ہے۔ جس وقت روز ہم لوگ میں سینکڑوں مر رہے تھے، جس وقت پکڑ کے ہم معصوم لوگوں کو غیروں کے حوالے کر رہے تھے، جس وقت کراچی کی گلیوں میں پانی کی جگہ خون کی ندیاں بہا کرتی تھی، جس وقت فلسطین کے اندر، سیریا کے اندر، یمن کے اندر سینکڑوں بچے ایک روٹی نوالے کے لیے ترس رہے تھے، ہمارے حکمران اور ہم خود اپنی تجوریاں مر رہے تھے۔ اللہ میاں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ میاں، خدا کی قسم کان پکڑ کے ہاتھ لگاتا ہوں اللہ میاں، آپ کے علاوہ میں سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ہاتھ سے سینیٹائزر، کوئی فیس ماسک، کوئی دوائی۔ انسان کی عقل جہاں ختم ہو گئی، میرے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہوئی۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی بچائیں گے، آپ ہی نے بچایا، ہم پہ عذاب نہ ڈالے، ہم اس قابل نہیں ہے، ہماری قبر بہت نازک ہے، ہم ٹوٹ جائیں گے اللہ۔ اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نام تو لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے جھوٹے بول لیتے ہیں، اب وعدہ کرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، اب وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا آپ کا عذاب ہے اللہ، یا آپ کی طرف سے آپ ہی معاف کریں گے تو ہم بچیں گے میرے اللہ۔ آئیے میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کعبہ کی قسم دیتے ہیں، اس مقدس مکان کی قسم دیتے ہیں، اس نبی کی قسم دیتے ہیں، ان تمام شہداء کی قسم دیتے ہیں، اللہ کو واسطہ دیتے ہیں اللہ کو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی، ہم نے ظالم حکمران اپنے اوپر مسلط کیا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، ہم رشوت دیتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ ہے تو محمد کی امتی نہ
اللہ میرے معاف کر دیجیے، آمین ثم اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اسی لیے مجھے معاف فرما۔